بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے، یعنی ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جو ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضیلت اور مناقب بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل جو کہ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بائبل جو اس وقت عیسائیوں کی، کرسچنز کی مقدس کتاب ہے، وہ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت الیاس علیہ السلام تک آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کے صحیفے ہیں، اور نئے عہد نامے میں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل نازل ہوئی تھی، وہ چار انجیلیں ہیں: متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ اور اس کے بعد پھر مسیح علیہ السلام کے خطوط اور خطبات اور مکاشفہ، یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بائبل سے جو ہے نا وہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند گواہیاں میں پیش کروں گا۔ جو میری کتاب ہے بائبل اسلام کی گواہ، اس میں میں نے 10 گواہیاں پیش کی ہیں، 5 پرانے عہد نامے سے اور 5 نئے عہد نامے سے۔ لیکن یہ 10 کی 10 گواہیاں یہاں پیش کرنا اور پھر اس کے اوپر ایکسپلینیشن دینا، اس کی انٹرپریٹیشن کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ٹائم کم ہوتا ہے، وائس نوٹ لمبا ہو جاتا ہے، لوگ شکوہ کرتے ہیں اس سے کہ جی آپ کے وائس نوٹ بہت لمبے ہیں، تو اس لیے اس کو مختصر کریں۔ تو میں مختصر کرنے کی خاطر اس کو جو ہے نا صرف آپ کی خدمت میں 5 گواہیاں پیش کروں گا، 1 2 پرانے عہد نامے سے اور 2 3 جو ہے نا وہ نئے عہد نامے سے پیش کروں گا۔ تو اس میں گواہیاں پیش کرنے سے دیکھیں، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نہ صرف انجیل بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے، اور خود قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ رسول ہمارے پاس اپنی نبوت کی کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ تو کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضامین نہیں پہنچے؟ یعنی پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بشارت درج کر دی، ان کی گواہی موجود ہے، اب مزید کسی نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔ اس آیت قرآن اور اس مضمون کی اور کئی آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہیاں دیگر آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے، یہ آیت میثاق سورہ آل عمران کی جو ہے، اور جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے کہ ہم کتاب اور علم آپ کو دیں گے، اور پھر آپ کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو تصدیق کریں ان کی جو کچھ تمہارے پاس ہیں، تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اور فرمایا اللہ نے کہ تم لوگ اقرار کرتے ہو اور یہ عہد کرتے ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، سو جو منحرف ہوگا اپنے عہد سے وہ نافرمان ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ہے۔ اس آیت قرآنی سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے اور ان کی مدد کی ہے، یعنی مدد کرنے سے مراد یہ کہ ان کی بشارت دی ہے، گواہی دی کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا۔ قرآن مجید میں خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6، اور جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے توریت آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر جب وہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لکھی ہوئی دلیلیں لائے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے۔ یعنی خود مسیح علیہ السلام نے قرآن مجید کے مطابق، میں بائبل سے تو ابھی آگے چل کے ذکر کرتا ہوں، لیکن مسیح علیہ السلام نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے۔ مگر عیسائی حلقے اس بات کا صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بائبل یعنی انجیل و دیگر کتابوں میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نہ کوئی بشارت ہے اور نہ کوئی ذکر ہے، اور ان کا یہ کہنا دراصل حقیقت کا کھلا انکار ہے۔ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا ایک پاسٹر کے ساتھ، ایک عیسائی پاسٹر کے ساتھ، بائبل لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا تھا۔ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، البتہ وہ بہت طویل ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ اس میں اس نے کچھ باتیں کی اپنے مذہب کے بارے میں، اور پھر میں نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی کتاب انجیل یا بائبل میں ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ نو، ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر اس کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بائبل، میں نے میرے پاس جو بائبل موجود تھی وہ اٹھائی، اور میں نے اس سے کہا کہ فلانا صفحہ، فلانا چیپٹر، فلانی کتاب کھولے، اور اس سے کہا کہ اس آیت کو پڑھیں اور اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ تو کہنے لگا، اس نے اس کو پڑھا اور پھر کہنے لگا کہ یہ میں آپ کو نیکسٹ سنڈے بتاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے میں نے اس کو کہا دوسری آیت پڑھی، تیسری آیت پڑھی، 5 آیتیں بائبل سے میں نے پڑھ کر اس کو سنائی، بلکہ میں نے اس سے کہا کہ تم خود پڑھو۔ اس نے خود پڑھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو اس نے 5 کے بارے میں یہ کہا کہ میں نیکسٹ سنڈے کو بتاؤں گا۔ اور یہ میرے خیال میں اس واقعے کو 12 سال ہو گئے، وہ نیکسٹ سنڈے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو بات کو طویل نہیں کرتے، اب ہم گفتگو کرتے ہیں، ان گواہیوں کی طرف آتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں موجود ہیں۔ جو سب سے پہلی گواہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ پرانا عہد نامہ کتاب ملاکی، باب نمبر 3، آیت نمبر 1 اور 2۔ پھر سن لیں، پرانا عہد نامہ کتاب ملاکی، باب نمبر 3، آیت نمبر 1 اور 2۔ میں ان کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کی تم آرزومند ہو آئے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ یہ سوالیہ نشان پھر آگے، پھر دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، ان الفاظ کو ذرا غور سے سنیں۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کی تم آرزومند ہو آئے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ ان بائبل کی ان آیات میں جس رسول کی آمد کا ذکر ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، مگر عیسائی حلقے کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ماشاءاللہ، اگر ایسا ہے تو پھر سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اور ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نہ کہ خدا یا خدا کے بیٹے۔ اگر عیسائی حضرات یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے نہیں بلکہ رسول ہیں، تو پھر ہم بھی مان لیں گے کہ ان آیات میں جس رسول کی آمد کا ذکر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس طرح تو پھر انہیں اپنے عقیدے سے دستبردار ہونا پڑے گا عیسائیوں کو۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ عیسائی ہرگز ایسا نہیں مانیں گے، لہٰذا پھر اب عیسائیوں کو ہی مان لینا چاہیے کہ ان آیات میں جس رسول کی آمد کا ذکر ہے وہ رسول العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ آپ پر ہی منطبق ہوتی ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آیا بھی نہیں ہے، کوئی اور رسول آیا بھی نہیں ہے، کسی نے نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کیا بھی نہیں ہے۔ یہ 500-600 سال کا جو گیپ ہے، اس میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آیا ہے نبی یا رسول تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اب وہ آیات کس طریقے سے منطبق ہو رہی ہیں؟ مثلا راہ راست، اس میں بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ راہ درست کرے گا۔ راہ درست کرنے سے مراد اللہ کی راہ درست کرنا، یعنی اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنا اور اس کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اب انصاف کی نظر سے دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے عقیدے کے مطابق انتہائی قابل احترام، محترم اور معزز نبی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کس نے اللہ کی راہ زیادہ درست کی ہے؟
یعنی کس نے احکامات الہی کی تبلیغ میں زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت کتنے لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کے دین اور ان کے مذہب کے پیروکار بنے ہوئے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہ جب آپ کے اس دنیا ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا، کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب دوسری جو اس آیت کے اندر ایک پورشن ہے وہ ہے کہ اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، یعنی آنے والا جو رسول ہے جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ کون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا رہ سکا ہے، ٹھہر سکا ہے، استقامت کا مظاہرہ کر سکا ہے، چاہے وہ دلیل کی زبان ہو چاہے وہ تلوار کی زبان ہو۔ دلیل کی زبان میں قرآن مجید جیسے فصیح و بلیغ کتاب موجود ہے، اور پھر رسول اکرم کے وہ خطبات جو احتجاج تبریسی میں آپ پڑھ لیں کہ جو ان کے مناظرے اور مباحثے ہوئے ہیں مسیحوں کے ساتھ، اس میں کیا فصاحت اور بلاغت ہے۔ اور اگر آپ تلوار کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے کہ کفار مکہ ہوں، یہود ہوں یا دیگر کوئی بھی ہو، جس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ دوسری گواہی کی طرف آتے ہیں، جو عہد نامہ جدید یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 19 تا 21 میں ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 19 تا 21 عہد نامہ جدید میں اس کے الفاظ یہ ہیں: اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ یہودیوں نے یروشلم سے جب کاہن اور لادی یہ پوچھنے کو ان کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اچھا، ان بائبل کی ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے یوحنا کے پاس، یوحنا جن کو ہم یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ان کو بائبل میں یوحنا کہا گیا ہے، یعنی یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام کے پاس، یوحنا کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ یہ شخص کون ہے، یعنی یوحنا سے خود پوچھا کہ تو کون ہے، کیا یہ مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ جواب میں یوحنا نے کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تو ایلیا ہے، یعنی کیا تو علی علیہ السلام ہے؟ تو یوحنا نے کہا کہ نہیں، میں علی علیہ السلام بھی نہیں ہوں، میں ایلیا بھی نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا تو وہ نبی ہے؟ دیکھیں اس جملے کے اندر بڑی حیرت، کیا تو وہ نبی ہے، اس کے بعد سوالیہ نشان ہے، یعنی ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا نبی وہ آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی نبی کا ان کو انتظار ہے، یعنی انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ نبی بھی آ سکتا ہے۔ یونا کا یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہے، اب ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی 3 شخصیتوں کا انتظار کر رہے ہیں: نمبر 1 مسیح علیہ السلام کا، نمبر 2 ایلیا علیہ السلام کا، اور نمبر 3 کسی خاص نبی کا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نبی نے آنا ہے، مگر پہلے مسیح علیہ السلام نے آنا ہے، پھر اس نبی نے آنا ہے۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ وہ کون سا نبی ہے جس کی آمد کا یہودی انتظار کر رہے ہیں، اور جس کا ذکر بائبل کی ان آیات میں ہوا ہے، جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اس حوالے سے عیسائی ہلکے خاموش ہیں، اور کوئی بھی یہ جواب نہیں دیتا کہ وہ نبی سے مراد کون ہے۔ بائبل کی ان آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی ان 3 شخصیتوں کی آمد کا ذکر موجود ہے، یعنی توریت میں بھی ان کا ذکر موجود تھا، جبھی تو وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آیا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مذکورہ آیات بائبل میں جس نبی کا ذکر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عیسائی حلقے یہاں فوراً یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ نبی سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس کا سیدھا سا اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں جہاں کہیں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی ہے، وہاں کسی ایک مقام پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام یسوع نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل نام یسوع تھا، مسیح تو ان کا لقب تھا۔ مثلا
بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ایک پیشن گوئی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی جو ایک بچے کو جنم دے گی جس کا نام امینول ہوگا۔ امینول کا مطلب ہے خدا کے قریب۔ تو یہاں امینول کیوں لکھا ہے؟ یہاں تو مسیح لکھنا چاہیے تھا یا یسوع لکھنا چاہیے تھا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی جہاں پر آتی ہے وہاں ان کا نام نہیں ہے، تو جہاں رسول اللہ کی گواہی آئے گی وہاں ان کے نام کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح پرانا عہد نامہ و نئے عہد نامہ میں جہاں کہیں پر بھی سید المرسلین کا نام نہیں بلکہ آپ کی خصوصیات اور القابات ہے، اور نبی بھی آپ کی ایک خصوصیت میں سے ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لقب سے کئی بار مخاطب کیا ہے۔ مثلا ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ اب کیتھولک بائبل جو ہے، یہ جن بائبل کا میں حوالے جات پیش کر رہا ہوں یہ پروٹسٹنٹ بائبل سے ہے، لیکن کیتھولک بائبل جو ہے اس میں وہ نبی کی جگہ پر النبی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی رسول اللہ کے لیے النبی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیتھولک بائبل میں بھی النبی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی گواہی کی طرف۔ یہ گواہی جو ہے کہ یہ بائبل یوحنا کی انجیل، پرانا عہد نامہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 15 تا 16 میں بھی ہے، اور پھر یوحنا کی انجیل نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 کی آیت نمبر 26 اور 26 تا 28 میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گواہی کیا میں بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، یعنی یہ مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، یہاں باپ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو وہ اپنی قوم یعنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ میں باپ یعنی معبود سے یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ وہ اور ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ تو یہ دعا انہوں نے کی کہ میرے بعد ایک مددگار کو بھیجنا، بس یقیناً اللہ تعالیٰ نے مددگار کو بھیجا ہے، اور اس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے جو بائبل میں عہد نامہ جدید میں نئے عہد نامے میں کتاب یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 14 کی آیت نمبر 26 تا 28 میں ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ ان آیات بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک مددگار ضرور آئے گا، وہ تم سے وہ سب باتیں کہے گا جو میں نے کی ہیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تھے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ یعنی معبود کے پاس جاتا ہوں، تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، یعنی جو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئیں گے وہ تمہارے سامنے بیان کر دیا کرے گا۔ یہ جو کچھ بھی یہاں پر بیان کیا ہے یہ یوحنا کی انجیل
باب نمبر 16 کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک میں بیان کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مددگار کی وضاحت کریں، یونانی زبان کی بائبل میں مددگار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فارقلیت ہے۔ فارقلیت، مترجم نے یہاں فارقلیت کا ترجمہ مددگار کیا ہے۔ فارقلیت کا تلفظ پیراسلیٹ سے ہے، اس سے مراد ہے عزت یا مدد دینے والا۔ اس کا دوسرا تلفظ فیر قلیت ہے اور یونانی تلفظ پیرسلائٹ ہے، جس سے مراد ہے عزت دینے والا، بلند مرتبہ اور بزرگوار۔ یہ الفاظ محمد اور محمود کے قریب المعنی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ لوگ توریت اور انجیل کا جب کسی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ان کی یہ عادت ہے کہ اصل نام کی جگہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی فیرقلیت کی جگہ مددگار کر دیا گیا ہے، یعنی اصل لفظ فارقلیت ہے اور اس کا اردو ترجمہ مددگار کیا گیا ہے، جبکہ عربی ترجمہ محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مذکورہ آیات بائبل میں مددگار کی جگہ لفظ محمد لگا کر دیکھ لیں، پورا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، گو کہ میں تم لوگوں کو بہت سی باتیں سکھائی ہیں، مگر میرے بعد کا آنے والا مددگار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اللہ تعالیٰ میری درخواست پر بھیجیں گے، وہ تمہیں سب باتیں بتا دے گا۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور اگر صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجت الوداع کے موقع پر دیے جانے والے طویل خطبے کا مطالعہ کر لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو دے کر گئے ہیں شریعت کے حوالے سے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں تمہیں اطمینان دیے جا رہا ہوں، میرے بعد ضرور مددگار یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور جس طرح مجھے اطمینان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد ضرور آئیں گے، اسی طرح تم بھی اطمینان رکھو اور گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کی وضاحت قرآن مجید کی ان آیات سے ہو رہی ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے ہیں جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ موقوف تھا، تاکہ یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ اب ہم ایک اور گواہی کی طرف آتے ہیں، اور یہ گواہی بھی یوحنا کی انجیل، نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 کی آیت نمبر 29 تا 30 میں ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اب میں تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے کہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت ساری باتیں نہیں کہوں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا سردار آتا ہے۔ دنیا کا سردار کون؟ بائبل کی ان آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے جو دنیا کا سردار ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی خود گواہی اور بشارت دے رہا ہوں کہ دنیا کا سردار آنے والا ہے جو میرے بعد آئے گا، کیونکہ اب میں تم سے مزید باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ باقی باتیں اب وہی سردار کرے گا۔ یقیناً عیسائی حلقے اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ان آیات میں جس آنے والے دنیا کے سردار کی بشارت دی جا رہی ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ وہ سردار کون ہے؟ اس کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آتا۔ میرا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہ سوال کیا، اور آج تک 12 سال ہو چکے، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سردار سے مراد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، جو انسانوں کے سردار ہیں، جو جنوں کے سردار ہیں، جو ہر چرند و پرند کے سردار ہیں، جن کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین یعنی خواتین جنت کی سردار ہیں، جن کے نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سید الشباب اہل الجنہ یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، بلکہ آپ کا پورا گھرانہ سردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح مخاطب کیا ہے کہ اے سردار، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، بے شک آپ من جملہ رسولوں میں سے ہیں،
یاسین والقرآن الحکیم، یہ سورہ یاسین کی جو شروع کی آیات ہے۔ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی سردار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ کسی نے آپ کے علاوہ کسی کو سردار کہا یا مانا ہے۔ لہٰذا بائبل کی جو یہ آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جس میں سردار کی آمد کی بشارت ہے، وہ کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ بات عیسائی حلقے بھی خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے جو ہے نا مزید بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر مزید جو گواہیاں ہیں، جو بشارتیں ہیں، جو کہ بائبل میں موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 5 گواہیاں میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ خدا نے توفیق دی انشاءاللہ العزیز تو پھر آئندہ اگلے وائس نوٹ پہ مزید 5 گواہیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔